آپ کے بزرگوں کے حوالے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کروں گا، اور یہ بھی پیپر میں آؤٹ کرتا ہوں. آپ نے آ کر اپنے بزرگوں کا دفاع کرنا ہے کہ وہ کس لیول کے اوپر فتوے دے کر گئے ہیں، جو آپ کلیم کرتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں. اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف، کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو، اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. ماں کو کتنا غصہ آئے گا، اس کی باقی بچوں کو کتنا غصہ آئے گا. اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھائی، ان کا رائٹ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں باغی نہیں ہوں. ان کا خیال یہ تھا کہ میں حکومت پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے. ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. غلطیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک جان بوجھ کر انسان کو پتہ ہے غلط ہے لیکن وہ کر رہا ہے، ایک اور انسان کنفیوژن ہوتی ہے. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. ہر ٹچا اٹھے گا اعتراض کرنا شروع کرے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مناقب کے اوپر جو کتاب لکھی گئی، اردو میں بھی اس کا کافی سارا حصہ آ چکا ہے، ہم دونوں انشاءاللہ ریفرنسز لگا دیں گے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا معلوم نہیں. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے، جنگ لڑتے، ظاہر قرآن کا حکم پورا کرتے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو اس کے تحت سیدنا علی کے ساتھ مل کر، ہم خلیفہ راشد کے ساتھ مل کر باغی جماعت کے خلاف قتال کرتے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے، آپ کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. دوسرا ریفرنس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پوری حنفیت کی دنیا میں چند بڑے جو نام ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو بندہ ہے وہ ہے علامہ بدر الدین عینی. 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. اس میں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 7083 اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے علامہ کرمانی کا قول نقل کر کے ان کا رد کیا ہے کہ کرمانی تو یہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اجتہادی طور پر باغی تھے انہیں 1 اجر ملے گا اور مولا علی کو 2. تو وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث عمار کا پتہ چل گیا تھا اور سیدنا عمار جنگ صفین میں شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلطی اجتہادی تھی اور انہیں کیسے آپ اجر کی بشارت سنا رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں. اور پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی دیا جائے؟ یہ اجر والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو خلیفہ راشد کے لیے ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور صحیح اجتہاد ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ملے گا. یعنی اگر نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو اللہ تعالیٰ انہیں تب بھی 1 اجر دیتا. چونکہ اب انہوں نے ٹھیک لڑی ہے الحمدللہ، ان کے لیے ڈبل اجر ہے الحمدللہ. تو یہ دوسرا ریفرنس ہو گیا. اب آ جائیں تیسرے ریفرنس کی طرف، اور وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری. انہوں نے مرقہ لکھی ہے شرح مشکات. اس میں انہوں نے 5878 نمبر حدیث جو قتل عمار والی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں وہ کچھ لکھا ہے کہ کیمرے کا لینس پھٹ جائے اور آپ لوگوں کی جو جھوٹی عقیدتیں وابستہ ہیں نا وہ بھی پھٹ جائیں اللہ کے فضل سے، جو انہوں نے لکھ دیا ہے. اور اردو ترجمہ آپ لوگ خود چھاپ چکے ہیں مرقہ کا. انہوں نے لکھا ہے کہ جو قتل عمار والی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اتنے سخت الفاظ. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اسے قتل عمار والی حدیث کہتے ہیں.
اور اسی کانٹیکسٹ میں ایٹ لیسٹ 4 جگہ مسند احمد کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے جنگ صفین کے حوالے سے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے تھے ان سے حضرت عمار کا قتل ہو گیا، اور وہ پوری زندگی روتے تھے. وہ ساری احادیث انشاءاللہ تعالی ہم ڈسپلے کروا دیں گے کہ قتل عمار کس نے کیا. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ جب قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا علی کی اطاعت اختیار کرتے، نمبر 1. نمبر 2، اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے، یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طلب کے لیے وہ کر رہے تھے. نمبر 3، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھا اور دل میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے، اور حدیث عمار ان کی بغاوت کو کھول کر ظاہر کرتی ہے. یہ جناب انہوں نے الفاظ لکھے. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دیے گئے، مہجور ہو گئے. پھر اینڈ پہ انہوں نے لیپا پوتی کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کے شر سے بچنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام کا احترام کریں، نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی وہ اپنے آپ کو رافضی نہیں سمجھتے، اور ان کے اوپر ناسبیت کا آپ لوگ کوئی الزام نہیں لگائیں گے، نہ رافضیت کا الزام لگائیں گے. تو اتنی سخت باتیں تو میں نے کبھی نہیں کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب آپ کی عوام کو جب پتا چلے گا نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کے علماء کے فتوے ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے مقابلے میں تو انجینئر صاحب کی تو گفتگو شاہی کوئی نہیں. اب یہ 3 اماموں کے حوالے یہ آپ کو اب قیامت تک ہانٹ کریں گے. یہ میں نے پیپر آؤٹ کر دیا. آپ اس وقت مل کے وہابیوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ، شکر ہے میری وجہ سے اتحاد امت تو آپ کا ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ گلے خود پڑے گا. ٹھیک ہے جی، فی مان اللہ. ٹائم قیامت تک ہے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. الحمدللہ.